جب اللہ تعالیٰ کسی کی رسوائی چاہتا ہے تو اس کو پاک لوگوں پر لعن طعن کرنے کی طرف مائل کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جب کسی فرد کی عیب پوشی کرنا چاہتا ہے تو اسے معیوب لوگوں کے عیب پر بھی بات نہ کرنے کی توفیق بخش دیتا ہے۔ جدائی کا ایک لمحہ بھی عاشق کے نزدیک 1 سال کے برابر ہے۔ علم کی تلوار لوہے کی تلوار سے زیادہ اثر رکھتی ہے، بلکہ فتح حاصل کرنے میں علم سینکڑوں لشکر سے زیادہ مؤثر ہے۔ جب بیمار کی قضا آتی ہے تو طبیب بھی بیوقوف ہو جاتا ہے۔ کرب خداوندی کا حصول بقا میں مضمر ہے، لیکن بقا سے پہلے ہونا ضروری ہے۔ کتنے ہی متقی ہو جاؤ مگر نفس سے کبھی بے فکر نہ ہونا۔ کتا چاہے کتنا ہی تربیت یافتہ ہو جائے مگر اس کی گردن سے زنجیر الگ نہ کرو۔ کوئی نقص الذہن کسی کام کے مقام کو نہیں سمجھا سکتا۔ ہر شر اور عیب بھی اپنی پیدائش کے لحاظ سے حکمت کا حامل ہے۔ رات کو سو جانے کے بعد قیدی قید خانے کی تکلیف سے اور بادشاہ اپنی سلطنت اور دولت کے احساس سے بے خبر ہو جاتے ہیں۔ اللہ والوں کی باتیں سکون قلب عطا کرتی ہیں اور اہل ظاہر کی باتیں دل میں انتشار اور بے اطمینانی پیدا کرتی ہے۔ اے لوگو، بہت سے شیطان خصلت صوفیوں کی شکل میں موجود ہیں، اس لیے بیت میں ہرگز جلدی نہ کرو۔ جہاں بھی پانی دیکھو وہاں سبزہ ہوگا، اسی طرح جہاں آنسو ہوتے ہیں وہیں رحمت ہوتی ہے۔ جو عقل سلیم رکھتا ہے وہ خلوت اختیار کرتا ہے، کیونکہ تنہائی میں قلب کی صفائی ہوتی ہے۔ جو شخص کسی گناہ کا طریقہ رائج کرتا ہے تو اس کی طرف ہمہ وقت لعنت آتی رہتی ہے۔ نیک لوگ چلے گئے اور ان کے اچھے اعمال باقی رہ گئے، اور کمینے لوگ بھی چلے گئے اور ان کے ظلم و لعنت باقی رہ گئے۔ مرغ کی دشمن اس کی آنکھ ہے جو دانہ پر حریص ہے، اور اس کی نجات وہ عقل ہے جو جال کو دیکھ لے۔ خواہش کے سانپ کو ابتدا میں ہی مار دینا چاہیے، اگر دیر کرو گے تو یہ بڑھتے بڑھتے اژدہا بن کر تمہارے قابو سے باہر ہو جائے گا۔ حرص تجھ کو اندھا کر کے محروم کرتی ہے، اور ابلیس تجھے حرص میں مبتلا کر کے اپنی طرح مردود کرتا ہے۔ جس شخص کا مزاج فاسد اور طبیعت بیمار ہوتی ہے وہ کسی کی تندرستی پسند نہیں کرتا۔ نفس کو دنیا والوں کی تعریف اور خوشامد بہترین لقمہ معلوم ہوتا ہے۔ ایسے لقمہ کو مت کھاؤ کہ یہ آگ سے پر ہے۔ انسان کی جسمانی ہستی ایک پرکا کے برابر ہے، لیکن آرزوؤں کا پہاڑ اپنے اوپر لاد لیتا ہے۔ ظاہری اعمال ایک ہی قسم کے ہوتے ہیں، لیکن عمل کرنے والوں کی فطرت کے تفاوت سے نتائج عمل بالکل مختلف ہوتے ہیں۔ ایسی ویرانی سے کبھی نہیں گھبرانا چاہیے جو کسی عظیم تعمیری کام کے لیے مقدمہ و آغاز ہو۔ اس دنیا میں کوئی خزانہ سام کے بغیر، کوئی پھول کانٹے کے بغیر، اور کوئی خوشی غم کے بغیر نہیں ہے۔ کبھی کبھی آنسو اللہ تعالیٰ کے نزدیک شہید کے خون کا درجہ پا لیتے ہیں۔